جو جس کے اوپر سے چین برآمد ہو رہی ہے وہ بھی آنکھ کی پتلی سے، ڈیفینیٹلی ایک ٹرک ہے. اور یہ ٹرک ظاہر بات ہے اقرار الحسن کی ٹیم نے کر کے بھی دکھایا کہ جس کے اوپر وہ کیا گیا، تانتری کیا گیا، جانتری کیا گیا یا مانتری کیا گیا، ان کیل کا جب بھی اس کا کاٹ کرتے ہیں اور اس کو کیل کو ریورس کرتے ہیں، کسی کے عمل کی رجت لگاتے ہیں، تو اس کے لیے جو کیل ہے نا وہ غائبانہ طور پہ سر سے اترتے ہیں، جھڑتے ہیں، جس طرح بال نہیں جھڑتے. لے ناظرین، سب اپنے سروں پہ ماتھوں پہ ہاتھ رکھ لیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے تمام دوست جو ہیں سارے کام چھوڑ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں. میں ایک دم کروں گا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا. انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعرات کا یہ آپ کا دم مکمل ہو جائے گا. اگلی جمعرات کے اگلے دم کے لیے آپ کو اگلی جمعرات کو آنا ہوگا. شوف 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 شوف. ناظرین میں نہیں یہ بات کر رہا، یہ بات کر رہے ہیں حق خطیب بادشاہ سرکار کر رہے ہیں یہ باتیں. ناظرین گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دم کا سلسلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کیل نکالنے کا سلسلہ اور اس کے ساتھ ساتھ زنجیر نکالنے کا سلسلہ، ناظرین گرامی قدر، یہ تو پورے پاکستان کیا پورے پاکستان میں ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا. میں سب سے پہلے آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلوں. میں کوئی عام آدمی نہیں، میرے پہ میرے مرشدوں کی خاص عنایت ہے. میں بھی صاحب مرشد ہوں. میرا نام ہے باؤ ہارون چشتی سگے میرا. الحمدللہ میرے جو مرشد ہیں بابا جی یعقوب مسپردھان قادر قلندر ہیں. چونکہ میں اس چیز کو بخوبی اس چیز سے واقف ہوں. میں نے اب تک کی اپنی عمر میں صرف تصوف کے لیے جد و جہد کی ہے. تصوف کے لیے، راہ حق کے لیے، راہ سلوک کے لیے، عملیات کے لیے اور تعویذات کے لیے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ صوفیزم کے بیچ میں وہ شامل ہوتے ہیں، جد و جہد، زہد، یہ تمام کا تمام میں نے مسلسل اپنی زندگی میں جاری کیے ہوئے ہیں. ناظرین یہ جو کیل نکالنے والا سلسلہ ہے، میری بات آپ نے غور سے سننی ہے اینڈ تک، آپ کو مزہ آئے گا. اور پوری مدلل اور دلیل کے ساتھ بات کروں گا کہ اقرار الحسن اس شخص کے پیچھے آخر کیوں پڑا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑنے کی وجہ کہاں سے شروع ہوئی. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہہ رہا ہے، کیا یہ ولی اللہ کے مقام پہ موجود بھی ہے یا کہ یہ صرف عاملیت کے مقام پہ ہے. کیونکہ عامل، کامل، مکمل، اکمل، یہ 4 مقامات ہوتے ہیں. جب یہ 4 مقامات سے آپ ہٹ کے آگے کا سفر اختیار کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اولیاء اللہ یعنی ولی اللہ. یعنی اگر آپ عامل ہیں تو آپ قلندر ہو سکتے ہیں لیکن ولی کامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ولایت کا منصب بہت اونچا منصب ہے جس کو خود خدا قرآن میں بیان کرتا ہے. باقی یہ درویشی، غوث، کتب، ابدال، قلندر، یہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں اور ان کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ناظرین حق خطیب کے پیچھے اقرار الحسن کیوں پڑے؟ انہوں نے پچھلے رمضان میں ایک شو کیا. ان کے شو میں ایک ایسی عورت آتی ہے جس کی آنکھوں سے خون بہتا ہے اور اس کو جو ہے نا علاج لا علاج ہے. وہ اس کے لیے اقرار الحسن ہمدردی کے طور پہ کمپین چلاتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کی جائے، اس کا علاج کروانا ہے. اگر پاکستان میں ممکن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیرون ملک کروائیں گے. اب اس نے وہ جتنی بھی امداد تھی اس عورت نے سب کی سب اکٹھی کی. جس وقت اقرار الحسن نے یہ کہا کہ آئیے جی اب آپ کا علاج کروانے کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں، اس پہ وہ عورت بالکل مکر گئی اور وہ یہ کہنے لگی کہ میں نے جو ہے نا حق خطیب کے پاس گئی ہوں، ان سے میں نے دم کروایا ہے، میری بچی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی اور میری مدد کروائی. ناظرین وہ جو مدد کروانے کا جو پیکیج تھا نا وہ تقریباً 50 لاکھ سے ابو تھا. یعنی اقرار الحسن نے اس بی بی کو 50 لاکھ سے زائد رقم کا جو ہے وہ فنڈ اکٹھا کروا دیا تھا. اب اقرار الحسن سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک بی بی کے آنکھ سے خون بہتا ہے، وہ ایک دم بند ہو گیا، وہ بھی ایک دم سے، وہ بھی ایک ایسے دم سے کہ جو سارے ٹرکس کے اوپر مبنی ہے، وہ کیل نکالنا، وہ چینیں نکالنا. اقرار الحسن جو ہے نا وہ اس کی پوری تحقیق کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑا.
اور ڈیفینیٹلی ایک صحافی کا یہی ہے کہ تب تک اس چیز کو ایکسٹینڈ نہ کرے جب تک اس کی جو ہے تحقیق نہ کر لے یا اس کی پوری ریکی نہ کر لے. چونکہ اقرار الاسم اپنے بالکل ہدف کے قریب پہنچ گئے, اور وہ ہدف کیا نکلا کہ یہ عورت حق خطیب سے ریلیٹڈ تھی, اس کا تعلق حق خطیب کے ساتھ تھا, اور یہ حق خطیب کے دربار کی دربان ہے, یعنی حق خطیب کے دربار کی خادمہ جو ہے وہ نکلی. یہ وہی بی بی ہے جو اب بھی کرتب کرتی ہے, اکثر یکے بعد دیگرے جو حق خطیب ہے ایک ہی عورت کو استعمال کر رہے ہیں اس کی آنکھوں سے چین نکالنے کے لیے, اور ایک ہی لوگ وہ ہیں. اب وہ ایک ویڈیو اس میں آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ جوتا اٹھا کے تو وہ بتا رہے ہیں کہ تمام جو ہے وظائف ایک جگہ, یہ جوتا حق خطیب کا ایک جگہ. ناظرین گرامی قدر, اتنی زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر یہ پیدا کر دینا اس چیز کو کہ مان لو, نہ چاہتے ہوئے بھی تم یہ مان لو کہ حق خطیب ایک ولی اللہ ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت کا سہارا لینا. اب میری بات سنیں, تاجدار ختم نبوت جو نبی آخر الزماں کو آخری نبی نہیں مانتا, اس سے بڑا بے شرم, بے حیا اور قسم کا شخص کوئی نہیں. کیونکہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں, خواہ وہ جیوس ہوں خواہ وہ کرسچنس ہوں, یہ تمام کے تمام نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. ان کا اس کے اوپر پورا اعتقاد ہے. باقی رہے گی بات, امت میں کوئی فتنہ ایسا اٹھتا ہے جو نبی کو آخر الزمان نبی نہیں مانتا, جو نہیں مانتا میں نے آپ کو بتا دیا اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. اگلی بات یہ, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا صرف یہ ایک ڈھونگی بابا نہیں ہے, اہل دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ لگا رہے ہیں, اور اہل حدیث کے لوگ خود. ناصر مدنی سے مجھے ایک بات یاد آئی, یہ حق خطیب سے ریلیٹڈ ہے, یہ بھی میں آپ سے ڈسکرائب کرتا ہوں. ناصر مدنی جو کہ جماعت اہل حدیث ہے, وہ بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس کے علاوہ اہل سنت, تحریک لبیک, یہ جتنے بھی ہیں, خاص کر اہل تشیع حضرات جو کہ نبی آخر الزماں پہ ختم نبوت کا یقین رکھتے ہیں, یہ اس کا نعرہ لگاتے ہیں. واحد یہ بندہ نہیں ہے جو ختم نبوت کو ریپرزینٹ کرتا پھر رہا پوری دنیا میں, بتا رہا ہے میں نے جا کے یہ کیا, میں نے جا کے وہ کیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. خدمات کرنے والے جتلاتے نہیں ہیں کہ میں نے یہ خدمات کی ہیں, اس کا مطلب ہے تو جتلا رہا ہے تو تیرا کوئی سودا ہے, تیری کوئی ڈیل ہے. تو ناظرین گرامی قدر, آئیے ہم اپنے پوائنٹ کی طرف, اپنے جو ہماری آج کی سپیچ ہے اس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ ناصر مدنی نے اس کے اوپر ایک بات کی تھی کرونا کے دنوں میں. اگر تہاڈی بڑاولا شریف علی سرکار ہے, شف دے نال اگر فرق پی جاندہ ساریاں نو, تے جنہیں بھی کرونا نال مریض مردے پے نے تے اے انہاں نو اچا پھوکا مارے وہی صحیح ہو جان, او کیوں مردے پے. اس کے اوپر یہ جو بدماش حق خطیب کے گنڈے, جو اس نے گنڈے پالے ہیں, اس کی باڈی لینگویج چیک کریں, اس کے حواریوں کی باڈی لینگویج چیک کریں, جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اس کے ماسٹر پلاننگ کا جو ہے وہ حصہ. بیسیکلی اس کے جو یہ حواری ہیں ساتھ, یہ اس کے ماسٹر پلاننگ کا ایک حصہ ہے, جنہوں نے یہ بیسیکلی گنڈے یہ برداشت نہیں کر سکتے. میں کہ یہ برداشت نہیں کرتے ہمارے پیر کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں اپنے پیر کی شان میں گستاخی. لیکن یار ایک ٹیکنیکل بات ہے, مریض وہ جو آپ کا ہو, مریض وہ جی وہ کوئی کوکاڑے سے آ رہا ہے, کوئی آزاد کشمیر سے آ رہا ہے, کوئی سائی وال سے آ رہا ہے, کوئی ملتان سے آ رہا ہے, او بھائی آ رہے ہیں تو یہ جو شف کر کے آپ مریضوں کو بہتر کرنے کی جو آپ ایک ڈھونگ کرتے ہیں, کیا یہ مریض ہسپتالوں کے ہسپتال بھرے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اقرار الاسم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ علماء کو بلائیں. ہم ایک سمپل سی بات ہے, آپ کے قریب جو بھی کوئی نجی ہاسپٹل ہے وہاں پہ حق خطیب صاحب کو لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کتنے بڑے ولی کامل ہیں. ناظرین گرامی قدر, اب یہ کیل نکالنا کیا ہے, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو کے اس دنیا کے اوپر کتنی ڈیفینیشنز اتری ہیں, کتنی اقسام کے جادو اترے ہیں. اچھا, عامل جو ہوتا ہے نا, عامل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جادو کا کارڈ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کارڈ کرتا ہے. اب اس کے اندر سے ایک کیل نکلنا, دو کیل نکلنا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کسی نے عمل کیا ہے
تو ایک کیل لگا کے کیا ہوگا یا 2 کیل. اور یاد رکھیے گا عملیات کی دنیا میں جب کوئی کسی کو کیلتا ہے تو صرف ایک کیل سے کیلتا ہے, وہ بھی اتنے لمبے کیل سے, یعنی اتنا لمبا کیل ہوتا ہے اس سے کیل دیتا ہے. اور وہ کیلا کیسے جاتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. وہ کیلا جاتا ہے کسی گدھے کی کھوپڑی لے کے, مرے ہوئے گدھے کی یا بندر کی کھوپڑی لے کے, اس کے اوپر وہ منتر تنتر اور ایک تعویذ اس کے بیچ میں ڈال کے اس کو ایک کھڈے میں ڈالتے ہیں, اس کو اوپر سے بند کر کے وہ جو لمبا کیل ہوتا ہے نا وہ اس کے بالکل مغز کے عین اوپر رکھ کے اس کو ٹھوکا جاتا ہے, جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اس کی جو ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے وہ مرنے کی نہج تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ کالا جادو برحق ہے ہوتا ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. کیل ایک ٹھوکا ہوگا کسی نے, وہ 6 نکال رہے ہیں. سب سے بڑی گپ تو یہ پکڑی گئی کہ وہ ایک عورت کے اندر سے 6 سے 7 حال 10 کیل نکال رہے ہیں, اور کیلوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اور کیل بھی وہ جو جوتیوں میں ٹھوکنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چین کا معاملہ دیکھیں, کیل کا کہاں سے نکلنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بات بتاؤں. کیل کا جب بھی اس کا کاٹ کرتے ہیں اور اس کو کیل کو ریورس کرتے ہیں, کسی کے عمل کی رجت لگاتے ہیں, تو اس کے لیے جو کیل ہے نا وہ غائبانہ طور پہ سر سے اترتے ہیں, جڑتے ہیں. جس طرح بال نہیں جڑتے اس طرح وہ جڑتے ہیں. یہ عملیات کی کوئی بھی اوپن چیلنج ہے ان سکرین جہان پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں چونکہ خود عملیت سے باخوبی واقف ہوں, کہ واقف نہیں باخوبی واقف ہوں. میری یہ بات کوئی رد کر دے, کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ جس کے اوپر کیلا ہوا ہو اس کے سر سے کیل جڑتے ہیں, منہ سے کیل نہیں نکلتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے چین کا آنکھ سے نکلنا, یہ بالکل غلط العام ہے. چین کا آنکھ سے نہیں اترنا ہوتا, چین کا اپنے لباس سے جڑنا ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی عمل ہوتے ہیں یا تو پتلے بنا کے کیے جاتے ہیں یا جس کے اوپر کیا جاتا ہے اس کا لباس کا ٹکڑا لے کے اس کے اوپر کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو وہ چین نکال رہے ہیں اس کے عمل کی بنیاد کیا ہے. اس ولی کامل سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائے کہ جس کے اوپر کیلا ہوا ہے اس کے اوپر کون سا عمل ہوا تھا, اس عمل کا نام بتا دے. سفلی علوم میں وہ کون سا ایسا علم ہے کہ جس کے اوپر وہ کیا گیا, تانتری کیا گیا, جانتری کیا گیا یا مانتری کیا گیا, ان تینوں میں سے کون سی ڈیفینیشن ہے؟ ایک بات جو جس کے اوپر سے چین برآمد ہو رہی ہے وہ بھی آنکھ کی پتلی سے, ڈیفینیٹلی ایک ٹرک ہے. اور یہ ٹرک ظاہر بات ہے اقرار الحسن کی ٹیم نے کر کے بھی دکھایا. اب چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بالکل میں بڑی مضبوط دلائل سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کی سب فیک ہیں اور اتھینٹیکلی فیک ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھانے والا ایک ایسا جرأت مند صحافی جس نے ہمارا دوسرے صحافیوں کا بھی بلکہ اس معاشرے کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. میں اس کی تعریف کے پول اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ اس نے حق کا راستہ اپنایا ہے. اب میں ایک بات مس کر گیا ہوں, وہ آپ کو بتا دوں, کیونکہ اس نے گنڈے پالے ہیں. اس نے ناصر مدنی کو اٹھایا, اس کے گنڈوں نے اغوا کیا, اغوا کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ لے جا کے ناصر مدنی کو پھینٹا لگایا جس کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے. تو وہ بھی تو نے ہماری شف ولی سرکار کی شان میں گستاخی کیوں کی گی؟ ابھی ایک ایسی ویڈیو انہوں نے نشر کی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس کے بھائی نے ہمارے پیر کی شان میں گستاخی کی تھی. لے جی میں آپ کے پیر کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں, دنیا کا لعنتی کردار شخص ہے حق خطیب. اب میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے مائی کا لال اگر یہ شخص, تو ٹھیک ہے جی میں مان لوں گا یہ ولی اللہ ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہے لوگوں کو وہم میں مبتلا کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر خوف, اور خوف کی تو پیسے کمائے جاتے ہیں, خوف کا ہی تو ساری کمائی ہے. اگر خوف ہی نہیں دیں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ تو ناظرین گرامی قدر, یہ جتنا بھی فساد ہے, یہ جتنا بھی فتنہ ہے, اس فتنے کو روکنا ہوگا. یہ بار بار کیوں ختم نبوت کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں؟ آخر ختم نبوت کے پیچھے چھپنا ہی ان کا وتیرہ ہے. جس وقت اب پوری ویڈیو ان کے مناظرے کی چیک کر لیجیے, اقرار الحسن بات کوئی کر رہا ہے, آگے سے جواب کوئی آ رہا ہے, اور اس نے 14 فروری کو پروگرام منعقد کر دیا جو اس کی ڈیٹ نہیں بنتی تھی کہ بھی میرے ساتھ میرے حواری ہوں گے, میرا وزن زیادہ ہوگا, اور 3 گھنٹے ان کو بٹھا کے یہ چیزیں سوچنے کارن ہے. ناظرین گرامی قدر, آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. میں نے جو آج آپ کو اپنی سپیچ میں یہ جتنی بھی باتیں بتائی ہیں, آپ نے ان تمام کا
دیانتداری کے ساتھ منوان اس کا آنس کرنا ہے. اور میں اس حق خطیب کے پیچھے بڑی دیر سے تھا، لیکن شکر ہے کہ اب موقع ملا ہے کھل کے اس کے سامنے آنے کا. اب یہ دیکھیے گا کہ جو بھی اس کی پیچھے چڑھے گا، جو بھی اس کے پیچھے جائے گا، اس کو جو ہے نا تھریٹس بھی آئیں گے، اس کے پیچھے بندے بھی جائیں گے. جی گستاخی ہوئی جی پیر کی شان میں. دنیا میں ایک یہی پیر ہے جس کو آیت تک نہیں آتی اور جس کو یہ نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. تو ناظرین گرامی قدر، یہ اتنے خوف میں اس نے جتنی یہ باتیں کی ہیں، ساری سپیچ کی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. اس کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس فتنے کو رد کیا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میں اپنے آپ کو سگے میرا کہتا ہوں. یا غوث العظم دستگیر زندہ باد. یا داتا گنج بخش علی حجویری زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. اب چونکہ طریقے لبیک والوں کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، کسی بھی جماعت نے کوئی ابھی جواب نہیں دیا، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ قبل از وقت ہے، دیکھیں گے اب یہ کرتے کیا ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بہو ہارون چشتی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے. میں اس کے اوپر ایک اور ویلوگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بہو ہارون چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.